عام انسان اگر اس قسم کی کسی چیز کا شکار ہو تو وہ کیا کرے، اور قرآن کریم کی کون سی آیات یا سورہ پڑھے کہ جو فوری افاقہ ہو؟ بے شک اس کے لیے یہ ہے کہ جو شخص روٹین سے نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے اوپر شیاطین جنات اتنی جلدی حملہ نہیں کر سکتے۔ جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، جو شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، شیاطین جنات ان کے اوپر جلدی حملہ کر لیتے ہیں۔ میں ایک کیس کر رہا تھا تو اس میں اس بچی کے اوپر بندش کا جادو تھا، تو پڑھائی کی بندش تھی اس میں۔ تو جیسے ہی ہم نے رقیہ کیا تو اس کے بعد اس میں وہ جن حاضر ہوا۔ تو اب مجھے پتہ چلا کہ اس کی کتاب کے اوپر جادو کیا گیا۔ جب ہم نے وہ کتاب منگوائی، دم کیا اس کے اوپر، اس کو زائل کرنے لگے، تو وہ شیطان جن کہنے لگا کہ میں نے بڑی محنت کی ہے اس کے جسم میں آنے کے لیے، تو آپ اس جادو کو زائل نہ کریں۔ کہنے لگا ایک عرصے تک میں اس کو خوف دلاتا رہا، یعنی کہ جب خوف زدہ ہوتی تھی میں اس کے پاس آتا تھا لیکن میں اس کے جسم میں داخل نہیں ہو سکا۔ جب ایک وقت آیا کہ یہ اتنی خوف زدہ ہو گئی تو میں اس کے جسم میں داخل ہو گیا۔ یعنی جب انسان، امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ 3 حالتوں میں شیاطین جنات انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ جب انسان غفلت کی حالت میں ہوتا ہے، جب انسان شہوت کی حالت میں ہوتا ہے، اور جب انسان بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ یہ تینوں حالتوں میں شیاطین جنات انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے عام شخص کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کے مسائل ہیں، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، نماز پڑھتا ہوں جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا، اور اسی طرح ڈرونے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل وہ خواب میں دیکھتا ہے سانپ، اور اسی طرح بلی دیکھنا خواب کے اندر، اور کبھی کبھار قبرستان دیکھنا، تو یہ جادو کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یعنی اگر وہ صرف دیکھ رہا ہے کہ یہ سانپ ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شیطانی مسئلہ ہے، کوئی حاسد اس کے ساتھ ہے، تو وہ آخری 2 صورتیں فلق ناس پڑھنا شروع کر دے تو جو حاسد ہے وہ اس سے دور ہو جائے گا۔ اور اگر باقاعدہ خواب کے اندر سانپ آ کے اس کو کاٹ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اوپر جادو کے اثرات شروع ہو گئے ہیں۔ اور اگر اسی طرح وہ خواب کے اندر چھپکلی دیکھتا ہے تو اس کی یہ ایک علامت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے اوپر سحر امراض، بیماری کا جادو ہے۔ اور ہمارے اساتذہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جو خواب کے اندر چھپکلی دیکھتا ہے یا اس کے اوپر گر گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر جادو کروایا گیا، اور ایسا جادو جو بیماری کا جادو، اور ایسے شخص کو اکثر کینسر کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ صبح اٹھتا ہے، صبح اٹھتے ہی وہ اس خواب کو زائل کر دیتا ہے تو اس کو یہ بیماری نہیں لگتی، چونکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اچھا خواب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ اگر آپ برے خواب کو دیکھیں تو اس کو زائل کر دیں۔ جب انسان صبح اٹھتا ہے خواب کو زائل کرتا ہے تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے خواب کی وجہ سے اگر اس کے اوپر جادو ہے یا اس کے اوپر بیماری ہے تو وہ بیماری نہیں لگتی۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو وہ دعائیں نہیں پتہ، اور خواب زائل کرنے کا طریقہ نہیں پتہ کہ یہ خواب کس طرح زائل کرنا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک مسجد میں گیا، وہاں پہ میں علاج کرنے کے لیے گیا، تو میں نے ایک مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی۔ اب وہاں پہ جو خطیب صاحب تھے، میری ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے اپنے گھر لے کے کہتے گھر صاحب آپ اچانک ملاقات ہو گئی ہے لیکن میرا ایک مسئلہ بڑی دیر سے، تو اس حوالے سے مجھے کوئی پڑھائی بتائیں، میری رہنمائی کریں۔ تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ آپ عالم دین ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، یہ مسئلہ تو ختم ہو جائے گا۔ آپ ایک کام کریں، آپ جب بھی خواب دیکھیں اس خواب کو زائل کر دیا کریں۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ دعا بتائیں کون سی دعا۔ میں نے بتایا کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ طریقہ ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے، کہتے کہ صاحب میں 20 سال سے جمعہ پڑھا رہا ہوں، مجھے پہلی مرتبہ یہ میرے علم میں یہ حدیث آئی ہے۔ وہ حدیث کیا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا جب بھی برا خواب دیکھو اپنے بائیں کندھے کی طرف 3 مرتبہ منہ کر کے دودھ کاٹنا ہے، تھو تھو کر کے، اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہ، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہ، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہ۔ اب یہ دعا پڑھ دی، خواب زائل ہو گیا۔ اب آپ اس خواب کو بھول جائیں، یہ شیطانی خواب ہے۔ اگر آپ خواب میں سانپ دیکھتے ہیں، کتا دیکھتے ہیں، بلی، بھینسیں، چھپکلی، قبرستان، کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں، گویا کہ یہ ساری جادو کی علامات ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے جادو آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔